متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور موجودہ آندھرا پردیش کے بیشتر مسائل کے حل کے لیے مرکزی معتمد داخلہ نے دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ جنوب ہند کی ان دونوں اہم ریاستوں کے زیر التوا مسائل کی یکسوئی کے لیے مرکز نے توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر ان مسائل پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوا، جس میں ان ریاستوں کے درمیان 7 سال سے زیر التوا مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کانفرنس میں آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مسائل اور شیڈول 9 و 10 کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ معتمد داخلہ اجے بھلا نے یہ اجلاس منعقد کیا۔ دہلی میں واقع اے پی بھون کی تقسیم، 9ویں اور 10ویں شیڈول کے اداروں کی دونوں ریاستوں میں تقسیم، برقی کے بقایا جات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹریز نے اپنے محکمہ جات کے صدور کے ساتھ شرکت کی۔ سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے موقع پر سرکاری ملازم، ٹیچر، شوہر اور بیوی کی ایک ہی مقام پر تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری اساتذہ کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر چوکس پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ یہ احتجاجی اپنے مطالبے کی حمایت میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ ریاست کے 19 اضلاع سے تعلق رکھنے والے شوہر اور بیوی سرکاری اساتذہ کو ایک ہی مقام پر پوسٹنگ دینے پر زور دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں سنکرانتی تہوار کے موقع پر بازاروں میں ان دنوں انوکھی پتنگیں دیکھی جا رہی ہیں۔ پتنگیں خریدنے کے لیے گلزار ہاؤس، بیگم بازار، دھول پیٹ، منگل ہاٹ، جمعرات بازار اور حسین علم کی دکانات پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ گلزار ہاؤس کی ایک ایسی ہی پتنگ کی دکان احمد پتنگ ہاؤس میں سالار پتنگیں، ممتاز بھائی چرخ، اکبر الدین اویسی کا مانجا رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس دکان پر بریلی کا مانجا اور جے پور کی چرخ بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دکان توجہ کی مرکز بن گئی ہے۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے پولیس نے ممنوعہ گٹکے کے بڑے پیمانے پر تھیلوں کو ضبط کر لیا۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے کل شب ایک اطلاع پر یہ کارروائی کی اور اس سلسلے میں کشن باغ علاقے سے تعلق رکھنے والے تاجر رؤوف کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تقریباً 2 ٹرالی گٹکے کو ضبط کیا اور اس ملزم کو مزید کارروائی کے لیے چادرگھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران تہواروں اور جاتراؤں کا موسم بھی آ گیا ہے۔ سنکرانتی کے بعد ہی ریاست میں دیگر جاترائیں بھی شروع ہونے والی ہیں، جس سے عہدیداروں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر تہواروں کو گھروں میں ہی منایا جائے، لیکن جاتراؤں کے معاملے پر حکومت کی جانب سے احتیاط اور اس سلسلے میں کوئی رہنمایانہ خطوط جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ کووڈ کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری ہے اور اسی سلسلے میں پہلی لہر کے دوران بھی مختلف گوشوں سے مختلف تنظیموں پر الزامات لگائے گئے تھے۔ ان میں تبلیغی جماعت بھی شامل ہے۔ پہلی لہر کے دوران تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس پر کووڈ کے اصولوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ کرونا کی وبا کے دوران حیدرآباد میں آن لائن فوڈ ایپس کی طلب میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ کرونا کی نئی شکل اومیکرون کے معاملات کے تیزی کے ساتھ تیسری لہر میں پھیلنے کی وجہ سے عوام میں خوف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس جانے سے گریز کر رہی ہے اور آن لائن فوڈ ایپس کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کرونا کی تیسری لہر سے فوڈ انڈسٹری پر بھی اثر پڑا ہے۔ تیسری لہر کے دوران سب سے زیادہ متاثر ریسٹورنٹس ہو رہے ہیں، جہاں پر گاہکوں کی تعداد میں بتدریج حالیہ دنوں کے دوران کمی ہوئی ہے اور عوام کی جانب سے آن لائن فوڈ آرڈرز کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں حالیہ دنوں کے دوران اضافہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ریاست میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے درمیان بعض ڈاکٹرز کے بھی عالمی وبا سے متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق گاندھی ہاسپٹل اور عثمانیہ ہاسپٹل کے کئی ڈاکٹرز کرونا سے مثبت پائے گئے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران عثمانیہ ہاسپٹل کے 60 اور گاندھی ہاسپٹل کے 7 ڈاکٹرز کرونا سے مثبت پائے گئے۔
عثمانیہ ہاسپٹل میں اندرون چند دن تقریباً 30 ہاؤس سرجنز، 9 پوسٹ گریجویٹس، 20 گریجویٹس اور 2 اسسٹنٹ ڈاکٹرز مثبت پائے گئے۔ تمام کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں سالانہ ہونے والی کل ہند صنعتی نمائش کو اچانک منسوخ کیے جانے کے بعد سب سے زیادہ خشک میوہ جات کے تاجرین متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر اشیاء کی بنسبت وہ ان خشک میوہ جات کا اسٹاک نہیں رکھ سکتے۔ وہ کاروبار کی نیت سے حیدرآباد میں ہر سال ہونے والی اس نمائش میں اسٹال لگانے کے لیے آئے تھے، لیکن نمائش کے منسوخ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تاجرین میں زیادہ تر کا تعلق کشمیر سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نمائش منسوخ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان تاجرین نے کہا کہ انہوں نے قرض حاصل کرتے ہوئے خشک میوہ جات کو اپنے علاقوں سے یہاں نمائش میں فروخت کرنے کے لیے لایا تھا، تاہم کووڈ کے معاملات میں اچانک اضافے کے پیش نظر حکومت نے نمائش کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں اور ان میں اداسی پائی جاتی ہے۔ یہ افراد پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمائش سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ان کے نقصان کی پابجائی کرے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خشک میوہ جات کو فروخت کرتے ہوئے آمدنی کی توقع کی تھی، تاہم اس 45 دن چلنے والی نمائش کے اچانک بند ہونے کے سبب ان کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 45 دنوں کے لیے اسٹال لینے سوسائٹی کو رقم دی گئی تھی، ساتھ ہی دیگر مصارف جیسے غذا، رہنے کے مقام اور اسٹاف کی تنخواہوں کے لیے 5 لاکھ روپے صرف کیے گئے تھے، لیکن ان کو کووڈ کے سبب نمائش کو بند کرنے کے فیصلے کی وجہ سے نہ صرف مایوسی ہوئی بلکہ بڑے پیمانے پر نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ رانی گنج سکندرآباد میں الیکٹریکل گودام میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی 5 فائر بریگیڈز وہاں پہنچ گئے۔ آج صبح لگی اس آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی دیکھا گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع مقامی افراد نے دی، جس کے بعد چوکس فائر بریگیڈز نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ بجھانے سے پہلے برقی کی سربراہی روک دی گئی تھی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا اور الیکٹریکل سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آگ کو دوسری دکانات تک پھیلنے سے فائر بریگیڈ کے عملے نے روک دیا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، تاہم سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی۔ ہندوستان سے امریکہ کو آم برآمد کرنے کے لیے امریکہ کے محکمہ زراعت کی جانب سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے ہندوستان سے امریکہ کو آم بھیجنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مارچ سے اس کا دوبارہ احیا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، جس سے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ اتر پردیش، مہاراشٹر کے آم کے کسانوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ کووڈ کے اصولوں کے خلاف انوراگ یونیورسٹی چلانے کے خلاف اے بی وی پی نے وزارت فروغ انسانی وسائل سے شکایت کی ہے۔ ریاست میں کووڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اے بی وی پی کے کارکنوں نے الزام لگایا کہ اس مسئلے پر بات چیت کے دوران ان پر حملہ کیا گیا اور غیر قانونی طور پر مقدمہ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ اصولوں کی حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کووڈ کے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کرنے والے ایم ایل سی پلا راجیشور ریڈی کی اس یونیورسٹی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ضلع گنٹور میں پیش آئے سڑک حادثے میں سرکاری وپ کے رشتہ داروں کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ کل شب ضلع کے ادی گوپلا علاقے کی نہر کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار کا توازن کھونے کے نتیجے میں یہ کار نہر میں گر پڑی۔ اس حادثے میں سرکاری وپ راما کرشنا ریڈی کے 2 رشتہ دار ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں سندرامی ریڈی کے فرزند مدن موہن ریڈی محفوظ رہے، جبکہ ان کی اہلیہ لاونیا اور بیٹی سدیکشا ہلاک ہو گئے۔ مدن موہن ریڈی صبح میں وجے واڑہ روانہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹی بھی تھی۔ سنکرانتی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے یہ افراد روانہ ہوئے تھے۔ رات میں کار میں گھر واپسی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 ویلر سے ہونے والی امکانی ٹکر سے بچنے کے دوران کار کا توازن کھونے کی وجہ سے یہ کار نہر میں گر پڑی۔
نرمل ضلع میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے کوہیر منڈل میں یہ تیندوا مقامی افراد کو نظر آیا، جس کے بعد ان میں تشویش کی لہر دیکھی گئی۔ مقامی افراد نے اس تیندوے کی نقل و حرکت کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق بعض افراد نے اس تیندوے کو سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ افراد بائک پر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک جھاڑیوں میں سے یہ تیندوا نظر آیا، جس کی ویڈیو فوری طور پر ان افراد نے اپنے سیل فونز میں لے لی۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اس ویڈیو کے تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں فکر مندی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کئی افراد نے اس تیندوے کی موجودگی کے سبب گھروں میں ہی محدود رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این ایس یو آئی کے صدر وینکٹ اور ملگ کی رکن اسمبلی سیتکا نے آج حیدرآباد میں امبیڈکر چوک پر جیو 317 کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس متنازع جیو سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کی جائے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قبائلی اساتذہ کا مقامی سطح پر تبادلہ کیا جائے، ساتھ ہی ملٹی زونل پوسٹوں کے تبادلوں کے سلسلے میں ٹیچرز کی یونینوں سے بھی بات چیت کی جائے۔ پولیس نے ان احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ جناسینا پارٹی کے بانی و تیلگو فلموں کے مشہور اداکار پون کلیان نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا پہلے ہی سے بی جے پی سے اتحاد ہے۔ انہوں نے زعفرانی جماعت سے اتحاد کے مسئلے پر فیصلہ ان پر چھوڑے جانے پر پارٹی کے ہر کارکن سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پارٹی کے ارکان عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے مساعی کریں اور پارٹی کے لیڈروں کی جانب سے منظور بیانات پر کسی قسم کا انحراف نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد کے مسئلے پر جناسینا پارٹی کے کارکنوں سے رائے لیے بغیر وہ یک طرفہ طور پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنوں سے رائے لینے کے بعد ہی 2024 کے انتخابات میں اتحاد کے مسئلے پر فیصلہ لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر من مانی طریقے سے مختلف پوسٹ کرنے والوں پر حکومت نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ایک ہفتے سے ویب سائٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے واضح کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاعات پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسی کے پیش نظر حکومت کے خلاف پوسٹ کرنے والے NRIs کے پاسپورٹس بھی منسوخ کرنے اور ریڈ کارنر نوٹس ان کے خلاف جاری کرنے کا سی پی نے انتباہ دیا تھا۔ ریاست کے 18 ویب چینلز کے 43 ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی اطلاع ملی ہے۔ آر کے پورم ڈویژن کے TRS کارکنوں نے تلگو دیشم میں شمولیت اختیار کر لی۔ آر کے پورم کے تلگو دیشم صدر نرسنگھ یادو کی موجودگی میں ان کارکنوں نے تلگو دیشم پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ چیوڑلہ پارلیمانی حلقے کے TDP صدر سبھاش یادو نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان تمام کا استقبال کیا۔ انہوں نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ تلگو دیشم کے دور میں شہر کی ترقی ہوئی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس موقع پر تلگو یوتا اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ رکن وقف بورڈ مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ کو علماء کرام نے تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی کی اور 2 روزہ خواتین کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات کی نگرانی میں جامعۃ المومنات میں 2 روزہ خواتین کی کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس کے انتظامات کے لیے مجلس استقبالیہ تشکیل دی گئی تھی۔ اس مجلس استقبالیہ نے کانفرنس کی کامیابی کے لیے بھرپور مساعی کی۔ اس استقبالیہ کے صدر وحید احمد ایڈوکیٹ رکن وقف بورڈ تھے۔ مولانا محمد درویش محی الدین مرتضیٰ پاشا قادری کے ہاتھوں ان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر انہیں مبارکباد بھی دی گئی۔ وحید احمد ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ نے کہا کہ جامعۃ المومنات کے اس 2 روزہ کل ہند خواتین کانفرنس میں اہم رول ادا کرنے والوں کے لیے وہ دعا گو ہیں۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کے لیے حیدرآباد سے اپنے آبائی مقامات جانے والے افراد کی وجہ سے ریلوے اسٹیشنز پر ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے ریلوے اسٹیشنز میں ماسک کا استعمال نہ کرنے والے افراد پر 500 روپے جرمانہ عائد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔
ماسک استعمال نہ کرنے والے 169 افراد سے 34,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ریلوے اسٹیشنز کورونا کے مراکز میں تبدیل نہ ہوں، اسی لیے تمام طرح کی احتیاط اور چوکسی کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے حکام نے واضح کر دیا کہ ٹرین کی روانگی سے 2 گھنٹے پہلے ہی مسافرین کو ریلوے اسٹیشن میں آنے کی اجازت رہے گی۔ کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے معاملات میں تیزی کے ساتھ ہی ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے چوکسی اختیار کی ہے۔ سنکرانتی کے سبب مسافرین کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے آج سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے 21 جنوری تک 3 ریلوے پلیٹ فارمز میں عارضی طور پر تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامی وویکانندا کی برسی کے موقع پر نیشنل یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 2022 نوجوانوں کے لیے کافی اہم ہے۔ آج کے نوجوانوں کو ملک کے لیے جینا ہوگا اور مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی طاقت ہی ملک کو عظیم اور اونچائیوں پر لے جا سکتی ہے۔ آج کا نوجوان ہر نسل کے لیے جذبے کا ذریعہ ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ کے سی ایم KCR پر لگاتار دیگر جماعتوں کی تنقیدوں کے چلتے ریاستی وزراء ستیہ راٹھوڑ، اندرا کرن ریڈی وغیرہ نے آج ضلع نرمل میں حکومت کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ حکومت کی جانب سے ریاستی کسانوں کے لیے ریتو بندھو اسکیم کے تحت 50,000 کروڑ کی رقم مختص کیے جانے والے جشن کے ایک اجلاس میں شرکت کی اور خاص طور پر ریاستی کسانوں کے کئی مسائل کو سلجھا لینے کا دعویٰ پیش کیا۔ بعد ازاں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتلایا کہ سی ایم KCR کی لیڈرشپ میں خاص طور پر کسانوں کے ساتھ ساتھ ریاست کے سبھی طبقات کی ترقی کے لیے کئی اسکیمز کو روب عمل لایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جو بچھڑے طبقات صرف وعدوں پر نربھر تھے، آج اس حکومت میں وہ سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سی ایم KCR کے دور حکومت میں نہ صرف کسان بلکہ ساری ریاستی عوام سکون و چین کی سانسیں لے رہی ہیں اور زراعت کے زمرے میں ریاست میں ابھی تک 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو استعمال میں لایا گیا، جس کے عوض 3 کروڑ میٹرک ٹن اناج آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کالیشورم پروجیکٹ لایا گیا، کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہی مفت سربراہ کرنے کا انتظام کیا گیا، کسانوں کے انشورنس کے لیے 5 لاکھ رکھے گئے، لیکن ریاست کی یہ ترقی خاص طور پر BJP پارٹی کو ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا وہ بھولے بھالے کسانوں کو حکومت کا دشمن بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن TRS پارٹی ان کے ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ کچھ سیاسی غلطیوں سے حالیہ کچھ دنوں میں کچھ حلقے جیت کر BJP یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ تلنگانہ میں کامیاب ہو جائے گی، جو اس کا ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ مرکزی حکومت کے موجودہ دور اقتدار میں سارے ملک میں لاقانونیت کی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ سارے ملک کی عوام کے ذہنوں میں حکومت نام کا لفظ ہی دور ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ بات مضبوط بیٹھ گئی ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مختلف قسم کے بے سروپا کئی بلز کے ذریعے مختلف برادریوں کو ٹارچر کرنے کا کام زور و شور سے جاری ہے، کسی کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے اور ان میں شادی کی عمر کا بل اب سر فہرست آ گیا ہے۔ بہرحال بلز جو کچھ بھی ہو، دوسری طرف عوام اپنے دل میں جو آیا وہ کر رہی ہے۔ ابھی خبر ہے کہ شہر حیدرآباد کے برکت پورہ کے ایک اپارٹمنٹ کے رہنے والے 72 سالہ جی ویرا ریڈی نے اپنے ہی گھر کی نوکرانی کی 13 سالہ لڑکی کے ساتھ نہ صرف منہ کالا کیا بلکہ اس بات کو دوسروں کو بتلانے پر بھیانک نتائج کی دھمکی بھی دی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، نہ گناہ کسی کا چھپا ہے اور نہ گناہگار چھپا ہے، ہمیشہ بدترین حالات کا وہ شکار ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی آگے بڑھ گئی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حیدرآبادی ماحول میں عرصہ دراز سے ایک محاورہ سرگرم عمل رہا تھا کہ بلدیہ کھایا پیا چل دیا، لیکن جگہ جگہ محکمہ برقی کے لاتعداد بے اعتنائیوں کے چلتے اب یہ محاورہ ان پر بھی لاگو ہوتا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی خبر ہے کہ ناچارم پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ملہ پور میں ایک شخص برقی زد میں آ کر بری طرح سے زخمی ہو گیا، جبکہ وہاں پر برقی کے تاروں کی کچھ رد و بدل کچھ نوسکھ لوگوں کے ہاتھوں کروائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کے برقی کی زد میں آ جانے کی خبر دی گئی ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی عوام کے ساتھ ساتھ
ساری ڈیجیٹل دنیا کے لوگ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ مشہور زمانہ ویب سائٹ گوگل نے بھارت کے پی ایم کا نام دنیا کے 10 بڑے غدار، ڈاکوؤں، دہشت گردوں وغیرہ کے ساتھ جڑائے رکھا ہے۔ نام سے لوگ کہیں غلط فہمی میں نہ چلے جائیں، لہٰذا ان کی ایک فوٹو بھی اس کے ساتھ جڑا رکھی ہے۔ بہرحال ابھی مرکزی حکومت ریاستی ٹیآرایس حکومت کے پیچھے نت نئے تماشوں سے پڑی ہوئی ہے، جن میں پیش ایگریکلچر کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اپنے حقوق کے واسطے پچھلے کئی مہینوں سے ملک کے کسانوں نے دھرنا دیا تھا، کئی کسانوں کی جانیں بھی گئی تھی، لیکن اگر کوئی حکومت ہوتی تو کچھ ہوتا نا۔ بہرحال تازہ ترین جانکاری کے مطابق مرکز نے اچانک فرٹیلائزرز کی قیمتوں میں بڑھوتری کر دی، جس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تلنگانہ کے کسان نہ کھاد خرید سکے اور نہ یہاں فصل زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں سی ایم KCR نے کافی ناراضگی جتائی اور مرکزی حکومت سے قیمتوں پر نظر ثانی کرنے کی بات کو آگے لے جانے کا اشارہ دیا، جبکہ حالیہ سارے ملک نے دیکھا کہ مہینوں دھرنا دے کر کئی لوگ اپنی جانیں گنوا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اب دیکھنا ہے سی ایم KCR کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ یاقوت پورہ کے MLA احمد پاشا قادری نے آج اپنے حلقے کے مختلف جگہوں پر کئی ترقی یافتہ کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ IS سدرن ڈویژن کے خواجہ باغ، سنگرینی کالونی وغیرہ میں سیوریج لائنز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد سالوں سے تعطل کا شکار مشہور محلے ڈبیر پورہ کی مین روڈ پر عوام کے لیے زبردست اڑچن پیدا کرنے والے ایک نالے کے سیکنڈ فیز کے کاموں کا جائزہ لیا۔ تالاب چنچلم کے حدود میں جاری کاموں کا بھی انہوں نے پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ مجلس پارٹی کو چاہنے والے کئی لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ بھارت کے موجودہ ماحول میں کووڈ-19 کی تیسری لہر کی دہشت کے بڑھتے کچھ ریاستوں میں رات کا تو کچھ ریاستوں میں ویکینڈ کرفیو کے پیش نظر اب ریاست تلنگانہ کی حکومت نے بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر خاص طور پر تعلیمی اداروں کو چھٹی کروا دی تھی، لیکن ابھی کووڈ-19 کی لہر کے زور پکڑ جانے کے پیش نظر ان تعطیلات میں مزید 20 جنوری تک بڑھوتری کر دیے جانے کی عوام کو خبر دی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں اپنے بے حد خلوص و ایثار کے بلبوتے ایک مضبوط ستون بن جانے والے مشہور زمانہ سید امین الحسن جعفری نے 3 بار کونسل کی رکنیت حاصل کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو ایسے منوا لیا کہ بس پوچھئے مت۔ لہٰذا ابھی خبر دی گئی ہے کہ سی ایم KCR نے صدر مجلس پارٹی سے مشاورت کے بعد پچھلے 12 سالوں سے TSL کونسل میں اپنا نام روشن کرنے والے جعفری کو ابھی کونسل کا پروٹیم چیئرمین بنا دیا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے صحافت سے سیاست میں شامل ہو کر ثابت قدم جعفری وہ پہلے مسلمان سامنے آئے ہیں جنہیں ایسے اعزاز سے نوازا گیا ہے، جبکہ ان سے قبل مقصر شاہ صرف 2 میعاد کے لیے چنے گئے تھے، اور وہ بھی متحدہ آندھرا پردیش میں۔ بھارت کے مسلمان دہشت گرد ہندوؤں کے لیے ایک پارس کا پتھر ثابت ہوئے ہیں اور ثابت ہو بھی رہے ہیں۔ حالیہ منی پور کے انتخابات سے پہلے مسلمانوں کے خلاف میں زبردست نفرت پھیلائی گئی اور وہاں پر BJP پارٹی جیت گئی، اور اب اتر پردیش کی باری ہے جہاں حالیہ ہریدوار میں ایک نام نہاد دھرم سنسد کا ڈرامہ کیا گیا، جس میں کئی غیر تعلیم یافتہ رنگین کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے ہندو مت کا نام زبردست شرم سے جھکا دیا، اور اب علی گڑھ میں اس کی دوبارہ تیاری کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ تعلیم یافتہ سوشل ایکٹیوسٹ لوگ جیسے جرنلسٹ قربان علی اور پٹنہ ہائی کورٹ کے ایک جج انجنا پرکاش نے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف میں ایک رٹ داخل کی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے اس کی پیروی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی دھرتی پر بوجھ ثابت ہونے والوں کے خلاف میں سپریم کورٹ اپنی کیا رائے دیتا ہے۔ ملک میں مرکزی حکومت کے پرآشوب دور کے چلتے رواں سال کا بجٹ سیشن کووڈ-19 کے گھنگور ماحول کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خبر ہے کہ راجدھانی دلی کے وبا والے ماحول میں پارلیمنٹ کے قریب 400 ورکرز کووڈ-19 کے پازیٹیو میں چل رہے ہیں، لہٰذا پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری نے حکومت کو پروپوزل روانہ کیا ہے کہ اس بار پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز شفٹ میں چلائے جائیں اور کووڈ-19 کے پروٹوکول کو سختی سے لاگو میں لائیں۔
बहरहाल बजट को किसी तरह से पास करवाना है, नहीं तो हुकूमत कैसे चलेगी, है ना भाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेने वाले कोविड-19 के हमारे मुल्क में मरीजों की तादाद 1,94,720 हो गई है, जिनमें से 442 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस तरह से अभी तक की जुमला मुतासरीन की तादाद 3,60,70,510 तक पहुंच गई है, जिनमें एक्टिव केसेस 9,55,319 सामने आए। इस तरह से इनका रेशियो अब 11.05% तक पहुंच गया है। रियासत महाराष्ट्र में पिछले मंगलवार को 34,424 नए मुतासरीन दर्ज किए हुए। वेस्ट बंगाल में 21,098 अफराद इस मर्ज में दर्ज हुए। महकमे सेहत ने आखिर में ये भी जानकारी पेश की है कि अभी तक सारे मुल्क में कोविड-19 के वैक्सीनेशन डोजेस 153.80 करोड़ की तादाद में दिए गए हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स पर लोगों ने ज़रूर देखा कि भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई थी और आवाम का सिर्फ उसमें नाम शामिल किया गया था।